محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وقال المولى جل وعلا: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، حال میں تشریف فرما ہمارے دینی اور جماعتی بزرگوں، نوجوانوں، دوستوں، ساتھیوں اور اسلامی بہنوں، آج کے خطابات کی میں آخری کڑی ہوں، اور عنوان جیسا کہ آپ نے سماعت کیا، اتباع شریعت یعنی اتباع کتاب و سنت کی راہ میں پائی جانے والی رکاوٹیں۔ میں یہاں چند ان رکاوٹوں کا ذکر کروں گا جو کتاب و سنت کی پیروی میں حائل ہوتی، اور بہت سارے لوگ ان رکاوٹوں کے شکار ہوتے ہیں اور قرآن و سنت کی دعوت کو قبول کرنے سے محروم ہو جاتے ہیں۔ آج کے اس سیمینار کے تمام موضوعات الحمدللہ بہت ہی عمدہ، یونیک تھے اور باطل افکار اور نظریات کی نقاب کشائی کرنے والے تھے، اور ہمارے تمام اسپیکرز نے، تمام مقررین نے اپنے اپنے موضوعات پر مختصر نہیں صحیح لیکن نہایت مدلل حوالے کے ساتھ گفتگو کی، اور یہ خطبہ اہل حدیث، علماء اہل حدیث کا طرز امتیاز رہا ہے کہ وہ بغیر صفحہ کی نہیں کہتے، اور کسی پر کوئی بات اگر کہتے ہیں تو وہ باقاعدہ حوالے کے ساتھ اس کی تحریروں کے آئینے میں کہتے ہیں، تاکہ اگر کوئی بھی شخص کسی بھی دعوے کا ثبوت چاہے تو وہ آپ کو کلپ دکھا سکیں اور منحرفین کے افکار اور نظریات کو ان کی کتابوں کے حوالے سے آپ کو بتا سکیں۔ الحمدللہ یہ رجحان پہلے بھی تھا علماء اہل حدیث کا کہ وہ صرف کتاب و سنت کے حوالے سے باتیں کیا کرتے تھے، ان کے بیانات میں قصے، کہانیاں، صرف بزرگوں کے اقوال، اس طرح کی چیزیں نہیں ہوا کرتی تھی۔ قرآن و سنت کے ساتھ سلف صالحین کے اقوال، محدثین فقہا کے اقوال پیش کیا کرتے تھے، اور الحمدللہ اس وقت تو بحث و تحقیق کا دور ہے، اور تمام چیزیں جو آپ کے سامنے آئی ہیں وہ سب کی سب انتہائی اہم اور بنیادی باتیں تھیں، اور انتہائی حساس موضوع پر تھی، اور وقت کے بڑے بڑے فتنوں کے اوپر آپ کے سامنے خطابات پیش کیے گئے۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں چشم کشا عطا فرمائے، ہمیں نگاہ بصیرت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں نور بصیرت عطا فرمائے، قلب کی روشنی عطا فرمائے، تاکہ ہم اس دور کے فتنوں کو سمجھ سکیں اور اپنا دامن بچا سکیں، اور ہمارا جو قیمتی سرمایہ ہے اللہ کے فضل و کرم سے جو ہمیں حاصل ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور سلفی ہیں، جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے اسلام کو دنیا کے تمام ادیان پر فوقیت اور فضیلت بخشی ہے، اسی طریقے سے منہج سلف کو تمام مناہج پر اللہ تعالیٰ نے فوقیت اور فضیلت بخشی ہے، اور یہی ایک اکیلا منہج ہے جو آپ کو نجات کی راہ پر لے جاتا ہے اور نجات سے بہروا کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، 72 فرقے جہنمی ہوں گے سوائے ایک کے، اور وہ ہے جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر۔ تو اس لیے کتاب و سنت کو منہج صحابہ پر سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جتنے بھی گمراہ فرقے ہیں وہ سب کے سب من قول خیر البریہ، من خیر قول البریہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کر رہے ہیں، قرآن کے حوالے دے رہے ہیں،
لیکن تحریف کر رہے ہیں. کوئی کہیں تو لفظی تحریف کرتے ہیں، کہیں معنوی تحریف کرتے ہیں، سیاق و سباق سے کاٹ کر کے باتیں پیش کرتے ہیں، جیسا کہ آپ نے خطابات سے سنے. میں نے تفسیر سے تو کوئی موضوع نہیں سنا سوائے شیخ عنایت اللہ مدنی کے، اور انہوں نے باتیں جو آپ کے سامنے رکھی ہیں انتہائی اہم بات رکھی ہے. اور جیسا کہ کہا کہ ساتھ جو موضوع تھا اس کے اوپر بہت سیر حاصل گفتگو کرنے کی ضرورت ہے، لیکن الحمدللہ کئی دوسری اخوان نے، کئی ہمارے علماء اہل حدیث نے اس شخص کا پوسٹ مارٹم کیا ہے، مرزا جہلمی کا. انشاءاللہ تعالیٰ اگر وہ اپنے عقیدے سے، اپنے منہج سے، اپنے افکار سے اس سے توبہ نہیں کیا تو مرزا جہنمی ہوگا، وہ جہلمی نہیں ہوگا، جہنمی ہوگا. اللہ تعالیٰ اس کو اور اس جیسے منحرفین کو ہدایت دے، اور اس کے اور اس جیسوں کی فتنوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں اور پوری ملت اسلامیہ کو محفوظ رکھے. یہ کچھ تمہیدی کلمات تھے جو اجلاس اور اس کے عناوین کے تعلق سے تھے. میں اب اپنی گفتگو کا آغاز یہاں کرتا ہوں کہ اتباع شریعت یعنی قرآن مجید اور سنت نبویہ صحیحہ کی پیروی دین کے مسلمات میں سے، دین کی اصل اور دین کی اساس. اگر کوئی شخص قرآن و سنت سے انحراف کر جائے اور کہے کہ صاحب ہم شریعت محمدی کی پرواہ نہیں کرتے، ہم اس سے خروج کرتے ہیں، بغاوت کرتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ آدمی مسلمان نہیں رہے گا، دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. اسلام نام ہی ہے قرآن و سنت کی پیروی کا، اور یہی دو بنیادی اصل ہیں جن کی پیروی بلا چون و چرا ہے. اس کے علاوہ کسی کی بھی پیروی مشروط ہے، کسی بھی عالم کی، کسی بھی حکمراں کی، ماں باپ کی اطاعت اور پیروی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ضمن میں ہی مطلوب ہے. کوئی بھی کتنا بڑا ہو، عالم ہو، امام ہو، خود ہمارے ماں باپ کیوں نہ ہو، اگر اللہ رسول کے خلاف جانے کا حکم کرتے ہیں تو ہماری اجازت نہیں کہ اپنے ماں باپ کی بات مانیں. بلا شرط، بلا قید و بند جس کی اطاعت ضروری ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے، جس نے ہم کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کو اللہ رب العالمین نے ہماری رہنمائی کے لیے بھیجا ہے. جس طریقے سے اللہ رب العالمین اپنی توحید میں اکیلا ہے، اسی طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اتباع اور اپنی پیروی میں اکیلے. ہوتے ہوئے مصطفیٰ کی گفتار مت دیکھ کسی کا قول و کردار. وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب. جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیں اسے لے لو، اور جس چیز سے منع کرے اس سے باز رہو، ورنہ اللہ رب العالمین کے دردناک عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کا کہا مانو، رسول کا کہا مانو. اگر اللہ اور اس کے رسول کی باتوں سے روگردانی کرتے ہو تو سن لو اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا. گویا کتاب و سنت سے انحراف کرنا کافروں کا شیوا ہے. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم الآیہ. قسم اے نبی تیرے رب کی، وہ مومن نہیں ہو سکتا جو اپنے اختلافی مسائل میں، اپنے نزاعی معاملات میں آپ کو حکم نہ تسلیم کرے اور آپ کے فیصلے کو بلا چون و چرا تسلیم نہ کرے اور بجا نہ لائے، امپلیمنٹ نہ کرے. اس طرح کی آیتیں قرآن مجید کے اندر اور نصوص حدیثیہ کے اندر بڑی پڑی ہے. میرے بزرگوں دوستوں، بغیر کتاب و سنت کی پیروی کے کسی کا کوئی بھی عمل، کوئی عبادت قبول نہیں. جس طریقے سے عبادت کے لیے شرط ہے کہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے عمل ہو، شرک سے اور ریا سے پاک ہو، اسی طریقے سے ضروری ہے کہ وہ قرآن و سنت کے مطابق ہو. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا متمنی ہے اور ملاقات میں اللہ تعالیٰ کی رؤیت بھی ہوگی، رؤیت باری تعالیٰ کا متمنی ہے، فلیعمل عملا صالحا، تو وہ عمل صالح کرے، یعنی شریعت کے مطابق کرے.
قرآن و سنت کے مطابق کرے. ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اپنے رب تعالیٰ کی بندگی میں کسی کو شریک نہ کرے. تو عبادت خالص ہو، شرک و ریا سے پاک ہو، اور عبادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول آپ نے سنا ہوگا، بارہا سنا ہوگا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. کسی کا کوئی بھی عمل دین کے اندر اس وقت تک معتبر نہیں ہے جب تک اس کے اوپر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ثبت نہ ہو. جس عمل کے اوپر کتاب و سنت کی مہر ثبت نہ ہو وہ عمل قابل رد ہے، مردود ملے قابل رد ہے، مردود علی قائلہ، کہنے والے کے اوپر وہ قول پلٹا دیا جائے گا چاہے وہ کوئی بھی ہو. دین کے معاملے میں حجت صرف اللہ کی ذات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ. قول ہے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا کہ اللہ تعالیٰ کوئی عمل، کوئی قول بلا عمل کے قبول نہیں کرتا، کوئی قول بغیر عمل کے قبول نہیں کرتا، اور کوئی قول و عمل بغیر نیت کے قبول نہیں کرتا، اور کوئی قول و عمل اور نیت بغیر سنت کی پیروی کے قبول نہیں کرتا. تو عبادت کی قبولیت کے لیے جہاں اخلاص ضروری ہے وہی اتباع سنت ضروری ہے، اتباع کتاب و سنت ضروری ہے. اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت، رسول کی محبت جو ہمارا سرمایہ ایمان ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم رسول اللہ کی پیروی کریں. مشہور آیت ہے سورہ آل عمران کی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. اگر کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے، مدعیان محبت الہی کو، اللہ کی محبت کے دعوے داروں کو کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے فاتبعونی، تو میری پیروی کرو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کو اللہ رب العالمین نے اپنی محبت کی دلیل مانا ہے کہ اگر کوئی بھی شخص جو دعویٰ کرتا ہے کہ اسے اللہ سے محبت ہے، اس دعوے کا ثبوت اس کو فراہم کرنا پڑے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت کی دلیل ہے تو خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی دلیل تو بدرجہ اولیٰ ہوگی نا. اور رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. کوئی تم میں کا مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ مجھے اپنے ماں باپ سے، اپنی اولاد سے، دنیا کے تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ بنائے. اور جو آیت میں نے پڑھی تھی اس کے اندر اللہ رب العالمین نے مومنوں کا کردار بتایا ہے کہ مومن کون ہے. انما کلمہ حسر ہے، مومن وہی ہے، وہی، اس کے علاوہ کوئی مومن نہیں ہے کہ جب اس کو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کی طرف بلایا جائے، اللہ اور اس کے رسول کے دین کی طرف بلایا جائے تو بلا چون چرا کہے سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور اطاعت کی. حکم کی بجاوری کے لیے بلایا جائے کہے سنا اور اطاعت میں لگ گئے، ادائیگی میں لگ گئے. گناہ سے بچنے کے لیے بلایا جائے کہے سنا اور بچنے کے لیے تیار. تو سمعنا اور اطعنا اوامر کے ساتھ بھی اور نواہی کے ساتھ بھی. سنو کوئی حکم بجا لانے کی کوئی چیز ہے تو سنو اور بلا تردد خوشی دل سے اس کو انجام دو. اور اگر سنو کہ اللہ کی شریعت میں، قرآن و سنت میں یہ عمل حرام ہے، رشوت حرام ہے، سود خوری حرام ہے، تو سنو اور عمل سے بچو. یہ ہے سمعنا و اطعنا واولئک هم المفلحون. اور جو لوگ سمعنا اور اطعنا والے ہیں وہی کامیاب ہیں، اس کے علاوہ سب ناکام ہیں. اور بھی بہت سی باتیں ہیں کتاب و سنت کی اہمیت کے تعلق سے، لیکن ان تمام تاکیدات کے باوجود امت کا بڑا طبقہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے منحرف نظر آتا ہے. اس کے اسباب اور علل کیا ہو سکتے ہیں؟ اگر آپ غور کیجئے گا تو بنیادی طور پر جو چیز سمجھ میں آتی ہے وہ امت کی اکثریت کی جہالت، اللہ کی معرفت نہیں ہے لوگوں کو. اللہ کی معرفت اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کی معرفت سے حاصل ہوتی ہے. جب اللہ کے ناموں کو آپ جانیں گے، اس کے صفاتی معنی کو جانیں گے،
اور اللہ تعالیٰ کی صفات کو سلف صالحین کی سمجھ کے مطابق سمجھیں گے تب اللہ رب العالمین کا مقام اور مرتبہ بلند ہوگا۔ جن لوگوں نے بھی کفر اور شرک کیا ہے، اللہ کہتا ہے وما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے اللہ کے مقام کو کما حق کو نہیں پہچانا۔ اگر وہ اللہ کے مقام کو پہچانتے تو کبھی بھی غیر اللہ کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوتے۔ تو جو مشرک ہے اور جو منکر اسماء و صفات ہے وہ اللہ کے مقام اور مرتبے کو نہیں پہچانتا۔ تو جہالت سب سے بڑا فیکٹر ہے۔ جہالت کس چیز سے؟ اللہ کی معرفت سے اور اللہ کے دین سے۔ دین سے جاہل ہے، ناواقف ہے، بڑے بڑے علوم میں مہارت تامہ رکھتا ہے، لیکن بڑے بڑے انٹلیکچوئل لوگ آپ کو ملیں گے مسلمانوں میں، دین کے تعلق سے سطحی معلومات بھی نہیں ہے ان کے پاس۔ اور جاہل سب سے بڑا اعلی کار ہوتا ہے شیطان کا، اس کو شیطان استعمال کرتا ہے۔ اور اسی طریقے سے گمراہ مولوی چکنی چپڑی باتیں بول کر جاہلوں کو اپنے دامے پھڑے میں مبتلا کر لیتے۔ ابھی آپ نے بیان سنا نا کہ تام جھام اتنا ہوتا ہے، تب تڑاق اتنا ہوتا ہے، اپنے شاگردوں کے بیچ میں بند کمرے میں آڈیو اور ویڈیو کی ریکارڈنگ کرنے میں شیر ببر نظر آتا ہے، لیکن جب کوئی جاتا ہے دروازے کو دستک دیتا ہے کہ آؤ بات کرتے ہیں تو نکلنے کو ملنے کو تیار نہیں ہوتا۔ کفر اور نفاق ہمیشہ بزدل ہوتے ہیں، وہ حق کا سامنا نہیں کر سکتے۔ کبھی بھی کفر و نفاق حق کی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈال سکتا۔ ہم کتاب و سنت والے ہیں، کوئی بھی بدعتی سامنے نہیں آ سکتا۔ حق کے سامنے باطل کبھی ٹک ہی نہیں سکتا۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ، اللہ تعالیٰ حق سے باطل کو ایسا چکنا چور کرتا ہے فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ، ختم ہو جاتا ہے۔ تو جہالت سب سے بڑا شیطان کا آلہ ہے، اور جاہل سب سے بڑا ہتھ کنڈا ہے اس کو وہ استعمال کرتا ہے۔ اس لیے ہمارا دین دین علم ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ پہلی وہی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہے اس کا پہلا جو لفظ ہے وہ اقرا ہے۔ بھلا یہ امت دین کی بنیادی تعلیمات سے کیوں کر ناواقف ہو سکتی؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قرآن مجید کی آیت ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، علم والے اور جاہل دونوں برابر ہو سکتے ہیں، بے علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی نہیں۔ اگر آپ کے پاس علم ہے، اور جس کے پاس جتنا علم ہے اس علم کی روشنی میں وہ سمجھ سکتا ہے کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے، تمیز کرتا ہے۔ اگر علماء کی صحبت نصیب ہو جائے، ان کے دروس کی صحبت نصیب ہو جائے اور آپ کے اندر ایمان اور تقوی آ جائے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اور اسی طریقے سے اللہ نے فرمایا کہ یجعل لہ فرقانا، اللہ تعالیٰ اس کو ایک صلاحیت عطا کر دیتا ہے ایمان اور تقوی والے کو کہ وہ حق اور باطل کے درمیان تمیز کر سکتا ہے۔ اس سے بہت تاکید ہے اسلام میں کہ علم حاصل کرو، سمجھو، پڑھو، علماء سے سیکھو، راسخ فی العلم، علماء سے سیکھو، ان کی مجلس میں بیٹھو۔ جب علم حاصل ہوگا تو حق اور باطل کی تمیز آپ کے لیے آسان ہوگی۔ آپ جانتے ہیں سب سے بڑا اور سب سے پہلا فتنہ جو خوارج کی شکل میں نمودار ہوا ہے، عبداللہ بن سبا یہودی نے، جو یمن سے چلا تھا، اس نے کچھ جاہلوں کو اپنے فیور میں کر لیا، اور یہ کہہ کر کے کہ خلافت حضرت علی رضی اللہ عنہ کا حق تھا، جس کو لوگوں نے چھینا، ابو بکر عمر نے چھینا۔ ابھی جو خلیفہ ہے اس وقت حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہ، ضرورت ہے کہ صحابین کو بے دخل کیا جائے اور حضرت علی کو خلافت سونپی جائے، وہ اس کے اہل تھے۔ یہ فتنہ یہودیوں نے شروع کیا تھا۔ نصارہ کو بھی بگاڑنے والے یہود تھے۔ اسلام کے اندر بھی جو پہلا بگاڑ خوارج کی شکل میں آیا وہ عبداللہ بن سبا اس کا مجید تھا، جو اصل میں یہودی النسل ہے، یہودی ہے۔ اس نے شام اور مصر کے جاہلوں کو اکٹھا کیا، مدینے پر چڑھائی کروائی،
حضرت ذی النورین عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف بغاوت کی، خروج کیا، اور آپ جانتے ہیں کہ کس قسم پرسی کے عالم میں مظلومان شہادت کا واقعہ حضرت عثمان کا پیش آیا۔ یہ جہالت تھی، اور یہی جہالت کھل کر کے اس وقت سامنے آئی جب جنگ جمل اور جنگ صفین، یا جنگ صفین میں جو سن 37 ہجری کے اندر ہوئی تھی، ذی القعدہ کے مہینے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی طاقتیں ٹکرائی تھی۔ تو اس موقع پر 3-4 روز کی زبردست خون ریزی کے بعد جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے نیزوں پر قرآن اٹھایا گیا کہ فیصلہ قرآن سے لے لیں، صلح کر لیں، اور اس کے لیے 2 آدمی منتخب ہو گئے۔ ادھر سے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ حضرت علی کی طرف سے حکم بنائے گئے، اور اس طرف سے حضرت عمرو بن عاص حکم بنائے گئے۔ تو یہ جو جاہلوں کا ٹولہ تھا خوارج کا، یہ نکل پڑا، اور اس نے کہا کہ حضرت علی کافر ہے کیا؟ ارے قرآن کہتا ہے ان الحکم الا للہ، ان الحکم الا للہ، فیصلہ تو اللہ کا ہوتا ہے، حاکم تو اللہ ہوتا ہے، حکم تو اللہ ہوتا ہے۔ یہ ابو موسیٰ اور عمرو بن عاص مل کر کیسے فیصلہ کر سکتے؟ جاہل تھے، کیونکہ آیت کا مفہوم انہوں نے نہیں سمجھا۔ حکم تو اللہ ہی کا ہوگا، قرآن اور شریعت کا ہی حکم ہوگا، لیکن اس حکم کو امپلیمنٹ کون کرے گا؟ جج کی کرسی پر بیٹھ کے فیصلہ کون کرے گا؟ کیا اللہ آئے گا کرسی پر بیٹھنے؟ کہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ، اللہ کی آیتوں کی روشنی میں، کتاب و سنت کی روشنی میں خلیفۃ المسلمین یا اس کا نمائندہ یا جج فیصلہ کرے گا؟ حکم تو اللہ ہی کا ہوگا، لیکن فیصلہ کون کرے گا؟ قرآن کہتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان جب جھگڑے ہو جائے، وَإِنْ خِفْتُمْ شَقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا۔ دیکھو کہ صاحب میاں بیوی میں تال میل نہیں ہو رہا ہے، تو ایک آدمی حکم اس طرف سے آئے، ایک آدمی حکم اس طرف سے آئے، لڑکی والے کی طرف سے، لڑکے والے کی طرف سے 2 حکم آئے، اب وہ مل کر کے معاملے کو دیکھیں کہ کیا گڑبڑ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو حکم ثابت کیا ہے، لڑکی کی طرف سے جو آدمی نمائندہ ہوگا، جو لڑکے کی طرف سے نمائندہ ہوگا، اختلاف کو دور کرنے کے لیے صلح کے ارادے سے جو آدمی آئے گا، اللہ نے اس کو حکم کہا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ کوئی حکم اللہ کے سوا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ جہالت تھی، جہالت دلیلوں سے نہیں تھی، استدلال کی نافہمی تھی۔ کچھ لوگ تو ہوتے ہیں کہ جن کو دلیل ہی نہیں معلوم ہے، ان کے پاس دلیل تھی لیکن دلیل کی صحیح سمجھ نہیں تھی۔ اس سے رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی تھی کہ میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو حدثاء الاسنان ہوں گے، سفہاء الاحلام ہوں گے، چھوٹے چھوٹے لوگ ہوں گے، کم سن لوگ ہوں گے، حدثاء الاسنان، نوجوان ہوں گے، نوخیز نوجوان ہوں گے، اور ضعیف العقل ہوں گے، ضعیف الفہم ہوں گے۔ یقولون قول خیر قول البریہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی بات کریں گے، حدیث پیش کریں گے۔ یقرؤون القرآن، قرآن پڑھیں گے، لیکن حدیث اور قرآن کے فہم سے، صحیح فہم سے محروم ہوں گے، من مانی تعبیل کریں گے، من چاہا مانا بیان کریں گے۔ اگر ان کو پاؤ تو خوب ان کو قتل کرو، کاش کہ میں ان کو پا لیتا تو آگ و سمود کی طرح قتل کرتا۔ کہا حضرت علی کافر، حضرت معاویہ کافر، استدلال سے ناواقف تھے، قرآن اور حدیث پیش کرتے تھے لیکن صحیح مفہوم نہیں پڑھتے تھے۔ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقرؤون القرآن لا یجاوز تراقیہم، قرآن تو پڑھیں گے لیکن قرآن حلق کے نیچے نہیں ہوگا، یعنی قرآن فہمی سے محروم ہوں گے۔ اور عبادت، اللہ اکبر، عبادت تو ایسی کریں گے کہ صحابہ کو کہا کہ تم لوگ اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے سامنے حقیر سمجھو گے، اپنے روزے کو حقیر سمجھو گے، اس طریقے سے قرآن کی تلاوت کریں گے کہ تم اپنی قرات کو حقیر سمجھو گے۔ صحابہ سے کہہ رہے ہیں، لیکن یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیہ، اس طریقے سے دین سے نکل جائیں گے جیسے کہ تیر شکار کو چھید کر کے نکل جاتا ہے۔ تو جہالت اتنا بڑا عذاب ہے، الجہل داء قاتل وشفاؤہ امران فی الترکیب، وشفاؤہ امران فی الترکیب۔ جہالت داء ہے، بیماری ہے۔ تو یہ جہالت بیماری ہے، اس کی شفا کیا ہے؟ نص من القرآن او من سنت، قرآن اور حدیث کی دلیل، یہ جہالت کا علاج ہے۔ اور یہ نسخہ کہاں سے لوگے تم؟
عالم ربانی سے، جو مخلص عالم ہے، کتاب و سنت کا عالم ہے، اس سے یہ نسخہ لینا پڑے گا آپ کو، ہر کسی سے علم نہیں لیں گے۔ انما العلم دین، محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا فانظروا امن تاخذون دینکم، یہ علم جو ہے قرآن کا اور حدیث کا، یہ دین ہے تمہارا، خوب دیکھ بھال لو کہ کس سے علم لے رہے ہو، ہر کسی کے سامنے مت بیٹھ جاؤ۔ آنے کے آخری زمانے کے اندر رویبضہ ہوں گے، کم سن لوگ ہوں گے، جاہل لوگ ہوں گے، کتاب و سنت کی فہم سے عاری اور خالی ہوں گے، بڑے بڑے مسائل میں گفتگو کریں گے، چپدی کے شور میں کہ آمدی کہ پیر شدی، صحابہ کرام کے اوپر تان کر رہے ہیں، فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، محاکمہ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ ساری صدیاں گزر گئی لیکن کوئی بات نہیں کر سکا۔ ابو العز الحنفی صاحب شرح طحاویہ کہتے ہیں اللہ نے ہم کو بچایا تو ہم اپنی زبان اور اپنے قلم کو بچا کے رکھے، ان کی شان میں کچھ نہ بولیں، اور انہوں نے اپنے رہوارے قلم کو تیز کر دیا ہے کہ جتنا جو جی میں آئے بولو صحابہ کے متعلق۔ یہ سب جہالت ہے، اس کو ختم کیجئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کی اس نصیحت پر عمل کیجئے، اغدو عالما او متعلما او مستمعا ولا تكن الرابع فتهلك، یا تو معلم بنو یا متعلم بنو، یا کم سے کم جہاں درس ہو رہا ہو صحیح علماء کا وہاں درس میں شرکت کرو۔ اگر چوتھے ہوئے کوئی اور، نہ عالم ہوئے نہ متعلم ہوئے نہ علم کو سننے والے ہوئے، تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ اسی جہالت کو دور کرو، پڑھنے پر توجہ دو، کتابیں پڑھو، علماء اہل حدیث کی آڈیو سنو، مساجد کے اندر دروس عام کرو، ہفتہ واری دروس ہو، ماہانہ دروس میں شرکت کرو، انشاءاللہ علم آئے گا، جہالت کا اندھیرا خود بخود چھٹے گا۔ نصارہ گمراہ کیوں کہلائے گئے؟ جس کے لیے آپ دعا کرتے کہ اللہ یہودیوں کی راہ نہ دیکھا اور ضلالت کی راہ نہ دیکھا نصارہ کی۔ یہود کے پاس علم تھا، عمل نہیں تھا، نصارہ کے پاس عمل بہت تھا، علم نہیں تھا۔ ہم کو اہدنا الصراط المستقیم مانگتے ہیں، ہم اللہ صراط مستقیم کی رہنمائی فرما، صراط مستقیم پر گامزن فرما، علم و عمل کی راہ دکھا، علم دے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تو یہ نصارہ کیا تھے؟ بغیر علم کے عمل کرتے تھے۔ ہے مسلمانوں کے درمیان جماعت بغیر علم کے نکلے ہوئے ہیں دعوت تبلیغ کے لیے، 6 مہینہ نکلے ہوئے، کاروبار چھوڑ دیا، بیوی بال بچوں کو چھوڑ دیا، نکل گئے جی، اور نت نئی بدعتیں ایجاد کرتے رہتے ہیں۔ حال کیا ہے؟ پچھلے کچھ دنوں سے خوب آپس میں ٹھلی ہوئی ہے، کھینچاتانی چل رہی ہے۔ مزقہم اللہ کل ممزق، اللہ ایسے بدعتیوں کو جو دین کے اندر جہالت پھیلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو غارت کرے اور ان کی شیرازوں کو اللہ تعالیٰ بکھیر دے اور ان کو کبھی مجتمع نہ ہونے دے۔ جعل اللہ باسہم بینہم شدید، اللہ ان کی مار کو، ان کی جھگڑے کو ان کے درمیان اور سخت کر دے۔ اللہ تعالیٰ اہل سنت کو مضبوط فرمائے، اہل سنت کے علماء کو اور عوام کو مضبوط کرے، اہل سنت کے عوام کو علماء سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ ضالین جو ہے بغیر علم کے عمل کرنے والے ہیں، کوئی بھی عمل نہ کرو جب تک کہ اس کی دلیل نہ معلوم کر لو۔ تقویٰ کہتے ہی ہیں کہ نیکی کا کام کرنا دلیل معلوم کر کے اللہ کی ثواب کی امید میں، اور گناہ کی دلیل معلوم کرنا کہ یہ حرام ہے تو حرام ہونے کی دلیل کیا ہے، جب معلوم ہو گیا کہ یہ حرام ہے چھوڑ دو اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے۔ دوسری بات جو ہماری یا لوگوں کی اتباع شریعت کی راہ میں حائل ہوتی ہے وہ ہوائے نفس کی پیروی ہے۔ نفس کے اندر ظاہر ہے کہ انسان کے خواہشات رکھی گئی ہے، کچھ جائز کچھ ناجائز، تو جائز اور ناجائز خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اگر آدمی غیر اسلامی طریقہ اختیار کرے اور نفس کی پیروی کرے، ہدایت کو پس پش ڈال دے، تو اگر ہدایت کا دامن چھوٹا، کتاب و سنت سے تمسک چھوٹا، تو لازماً آپ بدعت میں مبتلا ہوگی۔ جتنی بدعات ہیں وہ سب کی سب ہوائے نفس کی پیروی کے نتیجے میں ہیں۔ اللہ فرماتا ہے فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ، اے نبی جان لیجئے کہ اگر لوگ آپ کی پکار پر لبیک نہ کہیں، قرآن و سنت کو نہ مانے، تو اس کا صاف مطلب یہ کہ وہ اپنی خواہشات نفس کے غلام ہیں۔ اگر ہدایت کی پیروی نہیں ہو رہی ہے تو ہوا کی پیروی ہو رہی ہے، خواہش نفس کی پیروی ہو رہی ہے۔ تمام بدعتیں خواہشات نفس کی پیروی ہے۔ ارے کیا لگے گا یہ کر لیں گے تو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں ہے، لیکن کیا لگتا ہے میلاد بنا لیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیک کاٹ لیں گے تو کیا چلا جائے گا، اس موقع پر کوئی سیرت کا جلسہ کر لیں گے تو کیا برا کر لیں گے،
برا یہی ہے کہ جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، صحابہ کرام نے نہیں کیا، خلفائے راشدین نے نہیں کیا، تم اس کو ثواب کا کام سمجھ کر کے کر رہے ہو، گویا یہ اتہام لگا رہے ہو